بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان چمن، آج جو میں نے موضوع چنا ہے انٹرنل پولیٹیکل سچویشن آف دی کنٹری ایز ٹوڈے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے پوری تاریخ میں کوئی چیز سبق نہیں سیکھا ہے. نہ ہم نے یونٹی آنے دی ہے آپس میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ابھی یہ آج کل پاور پالیٹکس چل رہی ہے. کوئی وزیر کہتا ہے جی کہ صاحب کے پورچوگال میں اس کا نام کیا، کوئی ہاؤسنگ اسکیم بن گئی ہیں تو لوگوں نے پیسہ کو لے گئے. کوئی کہتا ہے کہ ایک جو ریئل اسٹیٹ کا آدمی تھا وہ 1000 بلین جو ہے وہ دبئی لے گیا ہے. صوبے اپنا اپنا لگے ہوئے ہیں. کوئی نیشنل پروجیکٹ جو ہے اس پہ یہ اس کا نام کیا اگری نہیں کرتے. بھئی ہم نے 73 میں ایک آئین بنایا تھا ملک کا. آئین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے بک آف گائیڈنس کہ ہول نیشن ول فالو دی رولز اینڈ ریگولیشن آف دی بک. کیا ہم نے اس کو فالو کیا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ صوبوں میں وائس چانسلر کی سیٹیں خالی ہیں، امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس کی سیٹیں خالی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. بھائی کسی کو نہیں پتا کہ وہ 3-4 مہینے بعد ریٹائر ہو رہا ہے آدمی، اور ہم نے اس کا نام کیا وہاں پہ نئی ریپلیسمنٹ کرنی ہے. ابھی پچھلے دن ہمارے ایک بہت ہی مشہور کالج ہے، اس کا نام کیا، اس کے پرنسپل کا مسئلہ بنا رہا. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر وہ ایک اچھی جگہ پہ ہے یا کوئی اپوائنٹمنٹ پہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس اس کی لافیں کھینچو. آپ یہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، بڑے بڑے فن خان قسم کے جو اینکر پرسن ہیں اور جو اس کا ہم کے جو تجزیہ نگار ہے، انالیٹس ہے، یہ ہم بڑا تجزیہ کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کی ڈسکشن کری جا رہی. ملک کے ایشوز کے اوپر کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یار یہ ملک اپنا ہے، ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں. 1 سال پہلے الیکشن ہوئے ہیں اور ہم ابھی انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ملک میں اسٹیبلٹی، اور بھائی اسٹیبلٹی یونٹی کے ساتھ آئے گی نا. آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی تو یونٹی آئے گی نا، اور ساتھ ہی اس کا نام کیا ہے، اسٹیبلٹی آئے گی. پھر دیکھیں صاف ایک پوائنٹ ہے کہ آپس میں مل جائے اور اگلے 10 سال کا پالیسی بنائیں اس ملک کی، اور یہ آئین میں داخل کر دیں. اس پالیسی کو کوئی نہیں چینج کرے گا. وہ 4 سال کے بعد جو بھی آتا ہے وہ فالو کرے گا اس کو. اور میری درخواست ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف سٹ ڈاؤن ٹوگیدر، کمرے کو بند کریں اور ہفتہ 2 ہفتے لگائیں، اپنا دماغ استعمال کریں کہ اس ملک کو ہم نے آگے کیسے چلانا ہے. اسمبلیاں موجود میں ہیں، اسمبلی سے پاس کرائیں بل کہ یہ 10 سال کی پالیسیز ہے، لانگ ٹرم، مڈ ٹرم، شارٹ ٹرم، ان کو فالو کیا جائے گا ریلیجیسلی. پھر بات بنتی ہے نا، ملک پھر چلتا ہے. اور یہ ہم نے نہریں بنانی ہے تو ایک صوبے میں ہڑتالیں شروع ہو گئی، ہم نے فلانا کام کرنا تو دوسرے صوبے میں ہڑتالیں شروع ہو گئی. آج تک ابھی تک ہم یہ سمجھوتا نہیں کر رہے کہ یہ جو دہشت گرد جنہوں نے تماشا بنائے ہوئے بلوچستان میں اور کے پی یہ آئے کیسے ہے؟ سمان سے جن لے کر آئے ہیں ان کو. یہ 15-20 سال سے لگے ہوئے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو فائننس کون کر رہا ہے، ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے، ان کو لوکل پروٹیکشن کون دے رہا ہے. سب کچھ پتا ہے، لیکن وی لیک آنیسٹی، سنسیرٹی اینڈ وزڈم فار دی کنٹری. دیٹ از ویری سمپل. خدا کے لیے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، اس کی قدر کریں. ابھی یہ حکمران ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، یہ جو باقی کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا حالات ہے، کون کیا کر رہا ہے. اور بھائی پکڑو. میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ چائنا نے ان 25 بندوں کو، اسمگلرز کو ہینگ کر دیا تھا.
جو لانگ مارچ میں ان کے ساتھ تھے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. دی کنٹری کیز دی پرائرٹی, ناٹ دی انڈیویجلس. انڈیویجل کیپ کمنگ گوئنگ. ریمبر ون تھنگ, کوئی سزا نہیں رہا. یہ اسلام آباد کا قبرستان دیکھیں, ایک سے ایک بڑا فن خانہ لمبا پڑا ہوا ہے. جو کیا سمجھتا تھا کہ میرے بغیر پاکستان چل ہی نہیں سکتا. ہمیشہ ایک ہی ذات میں رہنا ہے, وہ اللہ کی پاک ذات ہے, باقی سب نے جانا ہے. دولت بھی چھوڑنی ہے, جائیدادیں بھی چھوڑ کے جانا ہے, خالی آ جانا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ سکندر مرزا الیگزینڈر دی گریٹ جب مرا ہے تو اس سے پہلے اس نے کیا وصیت کی تھی؟ اس نے کہا تھا میرا جنازہ میرے جنیل ڈاکٹر اٹھائیں گے, جنازے کے پیچھے جنیل ہوں گے اور میرے ہاتھ دونوں سائڈ پہ پھیلے ہوئے ہوں گے. بھائی کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ہاتھ پھیلے ہوئے دنیا دیکھے گی کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ڈاکٹر جنازہ اٹھا کے لے کے جائیں گے کہ دنیا کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکے جب موت کا وقت آیا تو. اور جنیل پیچھے اس لیے واک کریں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ جنیل جو ہے میری حکمرانی یا میری حکومت یا میرے کو کچھ نہیں بچا سکے جب وقت موت آیا ہے. تو یار تاریخ بڑی پڑی ہے یار, اور کچھ نہیں ہے. یہ ڈاؤن فال آف ڈھاکہ ہی پڑھ لو, ڈاؤن فال آف مغل امپائر ہی پڑھ لو, ڈاؤن فال آف بغداد ہی پڑھ لو. بہت سارے سبق ہیں ان سب ڈاؤن فالز میں. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آواز ان تک پہنچائے. دوز ہو میٹر, ٹھنڈے دل سے سوچیں, جذبات میں مت آئیں. یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے. عام آدمی کی حالت بدلنی ہے. عجیب بات ہے, کوئی پالیسی بنانے لگتے تو ایک کوئی نہ کوئی مافیا جو ہے وہ تالے شروع کر دیتا. ایسے تو نہیں ہوتا نا, ایسے ملک تو نہیں چلتا نا. اس لیے برائے مہربانی ایمانداری کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اور ویژن کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھائیں, ملک کو مضبوط کریں, ملک میں خوشحالی لائیں. میں اتنے ملک دنیا میں پھرے ہیں, یقین کرے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں پاکستان جیسا میں نے کوئی ملک نہیں دیکھا. میں حلفاً کہتا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں دیا ہوا ہے, لیکن افسوس ہے کہ ہم صحیح طرح اس کو چلا نہیں رہے. میں امید کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب ایک جج اپنے دائیں بٹھائیں, ایک بائیں بٹھائیں. یہ جو 4 5 10 بڑے بڑے فنکار ہیں ان کو لائیں نا عدالت میں, قوم کے سامنے لائیں نا. یہ عذاب بنے ہوئے اس قوم ملک کے لیے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو قانون طاقت بھی دی ہے, آپ کو پرولیجز بھی دی ہیں, آپ کو احرام بھی دیا ہے, آپ کو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں. تو پھر آپ اگر قوم کی بہتری کے لیے یہ آپ کو سزا تو نہیں, کتنے پچھلے 10 سال میں کتنے چیف جسٹس چلے گئے ہیں, کوئی ہمیشہ نہیں رہتا. لیکن افسوس یہ ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ میں ہی رہوں گا, باقی سارے چلے جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا, آپ نے بھی جانا ہے تو کچھ کر جاؤ. وہ ہمارا ایک پرنسپل تھا لانس کالج مری میں, اس نے جب وہ کرنل ابراہیم جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے شعر بولا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. کھیتوں کو دے لو پانی کیا بہہ رہی ہے گنگا, کھیتوں کو دے لو پانی کیا بہہ رہی ہے گنگا, کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں. تو حکمرانوں یہ وقت جو اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے یہ اٹھتی جوانی ہے. پاکستان زندہ باد.